بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آج ہماری گفتگو بدایت الحکمہ میں مرحلہ اولا فصل دوم مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، اس موضوع کے اوپر ہے اور آپ کی خدمت میں پہلے یہ گزر چکا ہے کہ پہلی 3 فصلوں کا تعلق مفہوم سے ہے اور اس کے بعد کا تعلق ہے مصداق وجود سے. وجود اور ماہیت اہم ترین مباحث میں سے ہے، فلسفہ کے اعتبار سے بھی اور عرفان کے اعتبار سے بھی. عرفان میں ماہیات کا تذکرہ اس طرح سے نہیں کیا جاتا، اس میں بنیادی الفاظ آتے ہیں وجود اور حق، کلمہ حق کے ساتھ اسے تعبیر کرتے ہیں. فلسفہ اسلامی، کیونکہ ہم فلسفہ کو فلسفہ بمعنی اخص دے رہے ہیں، عام نہیں، یعنی الہیات بمعنی عام و اخص. یہاں پہ وجود سے جب بحث کی جاتی ہے تو دماغ ہوا وجود مطلق، یعنی اطلاق کیا ہے قید کے طور پہ ہے، الوجود المطلق سے بحث کی جاتی ہے. لیکن عرفان میں جب بحث کی جاتی ہے مطلق الوجود، یعنی وجود بما ہوا وجود مقسمی، اطلاق کی قید سے بھی بالا تر ہے. لیکن وجود ہے کیا؟ انسان تو چیزوں کو سمجھتا ہے، علم ہے، معرفت ہے. پھر علم کی انشاءاللہ آگے تقسیم اسی کتاب میں بھی آئے گی اور نہایت الحکمہ میں قدر تفصیلی ہے کہ حضوری اور حصولی کے طور پہ. بہرحال علم انسان کے وجود میں ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو چیزوں کا فہم انسان کے لیے آشکار کرتی ہے. پہلی 3 فصلیں مفہوم سے تعلق رکھتی ہیں. ہم نے پہلی فصل میں پڑھا مفہوم وجود بدیہی ہے. بدیہی اس معنی میں کہ اس کے اجزاء نہیں ہیں، اس کے اجزاء عقلیہ نہیں ہیں. اجزاء مادیہ ہیں، اجزاء مادیہ بھی وجود کے نہیں ہیں. مثلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو چیز بھی جز ہوتی ہے وجود جز نہیں ہوتا. انشاءاللہ ابھی آگے خصوصیات آئیں گی. یہ جو 5ویں فصل ہم پڑھیں گے، 5ویں 6ویں فصل کے بعد اس کی خصوصیات شروع ہو جائیں گی. وجود بدیہی سے مراد یہ تھا کہ ہم جب ایک شے کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا ذہن، عقل انسانی اس تصورات کی تحلیل کرتے ہوئے یعنی اس کو جدا کرتی ہے، مفہوم وجود اس سے جدا کرتی ہے اور مفہوم ماہیت اس میں جدا ہو جاتا ہے. مفہوم وجود کیا ہے؟ مفہوم وجود آشکار ہے، واضح ہے انسان کے لیے، یعنی ہونا. یہ جو ہونا ہے یعنی وجود یعنی ہستی، یہ تعریف کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ تعریف کی محتاج وہ شے ہوتی ہے کہ جو اجزاء عقلیہ رکھتی ہے، جس کی حقیقت انسان سے پوشیدہ ہوتی ہے. اسی وجود کی بدیہی ہونے کے بعد دوسری اہم صفت کیا ہے؟ مشترک المعنوی. یہ اشتراک معنوی کیا ہے؟ یہاں پہ ہم نے حکیم کی نظر اور ادیب کی نظر میں فرق کیا، جیسا کہ بعض محققین اور علماء نے فرق کیا ہے، اور اس نتیجے پہ ہم یہ پہنچے کہ مشترک معنوی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا معنی کہ جو اپنے تمام کے تمام افراد پہ یکساں طور پر منطبق ہوتا ہو، یکساں طور پہ وہ معنی منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس معنی کی خصوصیات میں ہم نے قرار دیا مفہوم وجود کیا ہے، بدیہی کے ساتھ ساتھ مشترک معنوی. یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم وجود کا انطباق کسی بھی قسم کے اوپر ہو، ہر قسم کے اوپر ایک ہی معنی کے اوپر ہو رہا ہے. معنی تبدیل نہیں ہوتا کسی جگہ وجود کا، ایک ہی معنی کے اوپر منطبق ہو رہا ہے. اس کا معنی ہے جیسا انسان ہے، مفہوم انسان زید عمر بکر اس کے افراد ہیں. ان افراد کے اوپر ہم یہ کہیں گے کہ لفظ انسان زید کے اوپر زیادہ منطبق ہو رہا ہے، عمر کے اوپر کم منطبق ہو رہا ہے، یا برابر سب کے اوپر منطبق. یا یہ کہیں گے جب زید کو انسان کہا جائے تو ادھر انسان کا کوئی اور معنی ہے، جب عمر کو انسان کہا جائے ادھر انسان کا کوئی اور معنی ہے. یہ ہم کہیں گے ایسا نہیں ہے، کیونکہ دونوں مورد میں
کے لیے ایک ہی قرار پائے گا، یعنی انسان ایک معنی میں دونوں کے اوپر منطبق ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے پاس چند اقوال آئے اور وہ اقوال ہمارے پاس اس طریقے سے ہیں کہ پہلا قول مصنف کا ہی ہے، اکثر حکماء کا یہ نظریہ ہے، اکثر متکلمین کا بھی نظریہ ہے، کم سے کم مقصد ہے اہل بیت علیہ السلام کے تقریباً تمام متکلمین اس بات کے قائل ہیں مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ یہ والی بحث مفہوم وجود بدیہی مشترک معنوی ان دو جوانب سے یہ کلامی کتابوں کا بھی حصہ ہے، یعنی جب آپ یہ دو فصلیں پڑھ رہے ہیں تو صرف فلسفہ نہیں پڑھ رہے بلکہ آپ علم کلام کی بھی دقیق ابحاث کو پڑھ رہے ہیں کہ کلام کی شیعہ سنی دونوں نے اپنی کتب میں دقیق ابحاث میں اس بحث کو ابھارا ہے، کیونکہ واجب الوجود کا لفظ یہ عقائدی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ وجود کو بیان کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ مفہوم وجود بدیہی ہے اور مشترک معنوی ہے۔ مشترک معنوی سے کیا مراد؟ واجب الوجود اور ممکن الوجود ہر دو صورتوں میں وہ ایک ہی معنی کی تصدیق کرتے ہوئے منطبق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ واجب الوجود کے لیے الگ معنی میں ہے اور ممکن الوجود کے لیے الگ معنی میں ہے، یعنی پہلا قول کے مطابق مفہوم وجود مشترک لفظی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ الگ الگ اس کا معنی ہے، مفہوم وجود مشترک معنوی ہے کہ ہر جگہ پہ ایک ہی اس کا معنی قائم دائم رہتا ہے، چاہے واجب الوجود سے بحث کر رہے ہوں، ممکن الوجود سے بحث کر رہے ہوں، ممتنع الوجود سے بحث کر رہے ہوں، کسی بھی جگہ سے ماہیات سے بحث کر رہے ہوں، تمام جگہوں پہ وجود مفہوم وجود کا معنی کتنا ہے؟ ایک ہی معنی برقرار رہے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے، مفہوم وجود مشترک لفظی ہے۔ یہ قول اس کی نسبت دی گئی ہے ابو الحسن اشعری کی طرف اور ابو الحسین بصری کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے۔ اگر ہم اس بات پہ قائل ہو جائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مفہوم وجود کو اگر ہم مشترک لفظی قرار دے دیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واجب الوجود کے لیے الگ معنی میں ہے، ممکن الوجود کے لیے الگ معنی میں۔ ایک قول یہ ہے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود میں ان دونوں میں کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے، لیکن ممکن الوجود کے مابین مشترک معنوی ہے۔ ادھر آپ نے تیسرا قول دیکھا، تیسرا قول کیا ہے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود میں کیا ہے؟ ان دونوں کے اعتبار سے مفہوم وجود مشترک لفظی ہے، لیکن ممکن الوجود کے درمیان معنوی ہے۔ یہ ہمارے بعض علماء کا قول رہا ہے، جن میں معروف شخصیت قاضی سعید ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ قاضی سعید قمی کہ وہ شارع توحید شیخ صدوق بھی ہیں، کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی معروف ترین کتاب توحید، اس کی شرح بھی انہوں نے کی اور بڑی ضخیم شرح کی ہے۔ وہ اور ان کے استاد اس بات کے قائل تھے، اور کیوں انہوں نے یہ نظریہ اختیار کیا؟ اس بات سے بچتے ہوئے کہ ان دونوں کے احکام ان دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر لاگو نہ ہو، حذراً من لزوم سنخیہ، کیونکہ جب علت اور معلول کہیں گے ایک سنخیت باقی رہتی ہے، انشاءاللہ یہ بحث آگے آئے گی۔ ایک چوتھا قول بھی ہے، اور وہ چوتھا قول ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن اطراف کی کتابوں میں اور حاشیے کی صورت میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ وہ یہ قول ہے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کے مابین مشترک لفظی ہے، اور ممکن الوجود میں بھی مشترک لفظی ہے جوہر اور اعراض میں، لیکن جوہر کے درمیان مشترک معنی ہے، اعراض میں مشترک معنی ہے، جوہر اور اعراض کے، کیونکہ ممکن الوجود باہر خارج کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں؟ دو، یا جواہر ہیں یا اعراض ہیں۔ یہ آپ کے پاس قول کی حد تک تھی۔ پہلے ہم
ثابت کریں گے مصنف نے جو دعویٰ کیا ہے، جس قول کو صحیح قرار دیا ہے اس کو ثابت کریں گے، اور اس کے بعد ہم انہی متکلمین کی طرف آئیں گے، کیونکہ اکثر جو انکار کرنے والے ہیں وہ متکلمین ہیں، اکثر انکار کرنے والے اس حقیقت کے متکلمین ہیں۔ مصنف نے اس مسئلے کے اوپر کہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان کہتے ہیں کہ یہ قریب من البدیہیات ہے، یعنی اصل برہان کی ضرورت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی، اتنی واضح ترین چیز ہے کہ مفہوم وجود سب کے اوپر منطبق ہوتا ہے۔ مثلا ادھر کرسی پڑی ہوئی ہے، کرسی موجود ہے اور میز موجود ہے، لفظ وجود کا ان دونوں کے اوپر جو اتفاق آپ کر رہے ہیں، دونوں میں الگ الگ معنی ہے، الگ الگ معنی، ایک میں کم ایک میں زیادہ معنی ہے، دونوں میں معنی پایا جاتا ہے۔ بس مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، یہ قریب من البدیہیات، یعنی اس کے لیے برہان کی ضرورت نہیں ہے، ادنا سی فکر کی ضرورت ہے، توجہ کی، ادنا سی توجہ کی ضرورت ہے، فکر نہیں بلکہ ادنا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد مصنف نے جو دلیل برہان کے نام سے ذکر کیے ہے وہ در حقیقت تنبیہات ہیں یا دہانیاں ہیں، توجہ دلانا ہے، آگے کے توجہ دلانے والے امور تنبیہات ہیں۔ مصنف نے جو پہلی دلیل قائم کی وہ پہلی دلیل ہے تقسیم۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ تقسیم۔ تقسیم جو پہلی دلیل قائم کی گئی ہے وہ یہ تھی کہ مقسم، منطق میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں کہ مقسم اپنی تمام اقسام میں حتماً و حتماً کیا ہوگا؟ موجود ہوگا۔ مقسم اپنی تمام اقسام میں موجود ہوتا ہے، اور تقسیم حقیقی اسی وقت وجود میں آ سکتی ہیں کہ مقسم اپنی اقسام کے اندر موجود رہے۔ اگر آپ وجود کو تقسیم کرتے ہیں، وجود ممکن، وجود واجب یا وجود ممتنع، یا اسی طریقے سے الوجود کثیر، الوجود واحد، اس طرح سے آپ اوصاف اس کی تقسیمات سامنے لاتے ہیں، تو یہ تقسیم اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک مقصد ایک معنی میں تمام اقسام کے اندر موجود نہ ہو۔ الگ الگ معنی میں تو نہیں ہو سکتا نا، وَإِلَّا تو تقسیم نہ بنی۔ یہ پہلی دلیل تھی کہ جو دی گئی، اور اس کو ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ وجود کی جو تقسیم ہے واجب اور ممکن میں، یا وجود کی جوہر اور اعراض میں جو تقسیم ہے، اور اسی طرح سے آگے یہ ساری کی ساری تقسیم کس کے اوپر موقوف ہے؟ ایک مقسم کے ہونے پہ اقسام یہ ساری تب یہ اقسام اس کی کہلائیں گی جب ان کا مقسم ایک ہو، اور مقسم تب ہی ایک کہلائے گا جب اس کا معنی ایک ہو۔ دوسری دلیل مصنف نے قائم کی ہے، اور یہ اصولیوں سے لی گئی ہے، کیونکہ اکثر ہمارے فقہا ایک جامع طور پہ علوم میں سرپرست رکھتے تھے، اس طرف توجہ رہنی چاہیے۔ آج کے دور میں تخصصی اپنی جگہ پہ ایک اچھا عمل ہے، یعنی اسپیشلائزیشن کی فکر بھی بری فکر نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جامع علوم کو حاصل نہ کریں۔ لہٰذا خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ علم فقہ میں محقق خلجی سے استفادہ کرتے تھے، علم عرفان میں ان کے مکاتبات ہیں صدر الدین قولمی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ریاضیات کے خود سب سے بڑے ماہر شمار ہوتے تھے، علم و ریاضت یعنی ریاضیات، حساب کتاب، جیومیٹری، میتھمیٹکس کے بہت بڑے ماہر شمار ہوتے تھے، متکلم تھے، کلامی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، کئی کلامی کتابیں ان کی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے علم النجوم پہ بھی بہت دسترس رکھتے ہیں۔ علم النجوم وہ نہیں جو فال نکالتے ہیں، جسے آپ ایسٹرونومی آج کے دور میں کہتے ہیں، ماہر فلکیات، اس فن کے اوپر باقاعدہ ان کی دسترس یہ جامع شخصیت۔ اب اصولیوں سے یہ لینے کی جو یہاں پہ بات آئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے طور پہ بس علوم سے چیزیں اٹھانی، نہیں، یہاں پہ یہ مطلب آیا کہ اکثر ہمارے علماء جو فیلسوف گزرے ہیں وہ فقہ، اصول، عرفان، اخلاق اور قرآن حدیث ان کے اوپر عبور حاصل کیے گئے ہیں، اس لیے وہ بڑے آرام سے حاصل کر لیتے ہیں، دلیلوں کو بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی شخصیت انتہائی معنات شخصیت ہے، اس کتاب کے مؤلف اور مفسر بھی ہیں، ان کا حواشی موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں،
ان کے حواشی اصول فقہ کفایت الاصول بھی بہت چھپ چکے ہیں، موجود ہیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں کہ حواشی کفایت الاصول کے جو لکھے وہ بھی ان کے موجود ہیں، اصول فقہ کی کتاب ہے، عقائد کی پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی، چھپی ہوئی بھی ہیں۔ اسی طریقے سے علوم غریبہ کے اوپر ان کی خوب دسترس حاصل کی، تو یہ ایک جامع شخصیت ہے۔ آئے اب ہم اس مثال جو ادھر مثال کی گئی ہے اس کا قدر جائزہ دینے کی کوشش کریں۔ اس مثال میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اصولیوں نے استصحاب کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں، بیان کی ہیں۔ یہ صورتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں، اگر موقع ملا تو تفصیل سے دیکھیں گے، اگر نہیں اس میں ہمارے پاس گنجائش رہی تو بس اتنا ہی بیان کافی ہے، کیونکہ یہاں پہ مصنف نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اصولیوں نے استصحاب کی جو بیان کی گئی ہیں اور اس میں مستصحب کے بارے میں، مستصحب کے اعتبار سے 3 صورتیں سامنے آتی ہیں۔ مستصحب گھر میں موجود ہے، موجود نہیں تھا، تو 3 شک کی صورتیں سامنے ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ اس کو ایک اور انداز میں، لیکن ہے یہ بحث اس بحث سے مربوط ہے، اصولیوں کی استصحاب کی بحث سے مربوط ہے، یہ ذہن نشین کرنا چاہیے، جیسے ادھر نام نہیں دیا گیا، یہاں پہ وہ ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ انداز یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ذات کو وجود کا آپ کو معلوم ہے، اس کی یقین ہے کہ وہ موجود ہے، مگر دور سے آپ نے ایک متحرک شے دیکھی، آپ کو اس شے کے ہونے کا یقین ہے یا نہیں، لیکن وہ شے ہے کیا اس کا پتہ لگ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کپڑا ہو، ممکن ہے کہ جانور ہو، ممکن ہے انسان ہو، ممکن ہے درخت ہو، ممکن ہے کوئی اور شے اس طرح سے ہو، مختلف احتمالات دے رہے ہیں نا۔ یہ جو آپ تردد کر رہے ہیں، یہ جو آپ شک کر رہے ہیں، یہ اس کے وجود میں شک کر رہے ہیں یا اس کی ماہیت میں کہ اس کی حقیقت ان میں سے کیا ہے اس پہ شک کر رہے ہیں؟ حقیقت میں شک کر رہے ہیں، لیکن وجود کا یقین ہے یا نہیں یہ پتہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اوپر دیکھتے ہیں ستارہ نظر آ رہا ہے، اس کے ہونے کا یقین ہے یا نہیں، لیکن کیا دھماکے ہو رہے ہیں یا نہیں یہ پتہ ہے۔ وہ ستارہ بڑا یا چھوٹا ہے سورج سے معلوم ہو رہا ہے نہیں یہ پتہ لگا، یعنی ان کی حقیقتیں کیا ہے یہ نہیں پتہ لگا۔ اسی طرح سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو دنیا آپ دیکھتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں آپ احتمالات اور تردد کا شکار ہوتے ہیں یا احتمالات دیتے ہیں، یا اس کے وجود کے بارے میں وجود کا آپ کو یقین، اگر وجود کا ایک معنی نہ ہوتا تو یہ یقین حاصل ہوتا، کیونکہ تردد کیوں آپ کو ادھر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ایک نہیں ہے، متعدد ہے تو تردد ہو رہا ہے نا۔ اگر وجود بھی متعدد معنی میں ہوتا تو یہ تردد آپ کو ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن آپ آدھی زندگی میں کہتے ہیں کہ یار مجھے پتا وہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا ہے۔ لہذا تردد کا تعلق وجود سے ہوتا ہے یا ماہیت سے ہے؟ ماہیت سے۔ اگر بالفرض وجود مشترک لفظی ہوتا اور ہر سطح پہ ایک الگ معنی رکھتا ہوتا تو ہمارے شک کا تعلق وجود سے بھی ہونا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن ادھر نہیں ہو رہا، اس کا یہ مطلب ہے وجود کا ایک معنی۔ وائدہ آپ کو تردد ہو، آپ کا تردد وجود سے بھی تعلق قائم کرنا چاہیے تھا نا۔ ادھر تردد کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ادھر حقیقتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر وجود کی بھی حقیقتیں مختلف ہیں یا وجود کا معنی مختلف ہے تو وجود کے معنی مختلف ہونے کی صورت میں ہمارے پاس تردد بھی آنا چاہیے تھا۔ نہیں پتا کہ حقیقتیں یا معنی یہ وجودی معنی وجودی اس معنی میں ہے، معنی وجودی اس معنی میں ہے، لیکن ہمیں دیکھتے ہیں عام طور پہ تمام انسان وہ اس بات میں ہمیں متفق نظر آتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس کے وجود میں کوئی بھی شک نہیں ہے، ہاں اس کی حقیقت جو قابل تغیر و تبدل ہے اس میں ہمیں شک ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے وہ وجود کو کس معنی میں ادھر منتقل کرے، مشترک لفظی یا مشترک معنوی۔ مشترک لفظی کا مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ الگ الگ اس کی ہو حقیقت یا الگ الگ معنی ہو۔ یہاں سے الگ الگ معنی لے رہی ہیں، ایک ہی معنی میں موجود ہے، یہ مشترک معنوی، مشترک معنی بس ہمارے پاس عوام الناس عام خاص سب اس طرح کی معنی کے طور پہ وجود کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک دوسری دلیل آ رہی ہے۔ تیسری دلیل عدم اور
وجود سے تعلق رکھتی ہے. اس جگہ پہ کچھ توقف کریں گے. اگر آج سمجھ آ گیا تو ٹھیک، ویلا کل اس کو مزید پڑھیں گے، کیونکہ تیسری دلیل بہترین ادلہ میں سے ہے. اگرچہ تینوں ہی دلیلیں مضبوط اور قوی دلیل ہیں، لیکن عدم اور وجود کی دلیلیں کمی ہیں. ایک ہم منطق میں پڑھ چکے ہیں نقیض، تقابل کی اقسام میں نقیض. تباین پہلے تو ہم نے پڑھا لفظ جمع ہو، لفظ یا واحد ہے یا متعدد ہے یا مطلق. اگر لفظ ایک ہو معنی متعدد ہو تو ادھر ہم نے پڑھا ترادف اور تباین. پھر تباین ہم نے دیکھا کہ لفظ ایک ہو اور ہر لفظ کا ایک الگ الگ معنی ہو، یا ایک معنی ہو لیکن الگ الگ خصوصیت ہو. ہر دو صورتوں میں تباین پہ ہے. جب تباین کی بحث شروع کی تو تباین کی ہم نے کتنی قسمیں کی؟ مثلان، متخالفان اور متقابلان. متقابلان 3 قسمیں، مثلان، متخالفان اور متقابلان. پھر متقابلان کی کتنی قسمیں کی؟ 4، متناقضان، متضادان، ملکہ و عدم ملکہ و متخالفان. آگے ہم تقابل کو اٹھائیں. تقابل ایک وقت میں ایک جہت سے ایک جگہ پہ دو مفہوم اکٹھے اور جمع نہیں ہو سکتے، دو ذوات اکٹھی اور جمع نہیں ہو سکتی. اس کو کہتے ہیں کہ یہ مقابلے میں ہے. مقابل میں شرائط ہیں تقابل کی. ایک وقت میں ایک جہت سے ایک جگہ پر دو چیزیں اکٹھی، یعنی ایک زمان میں ایک وقت میں ایک جگہ پہ ایک زمان میں ایک مکان میں اور ایک ہی جگہ سے یہ دو ذوات یا یہ دو مقام میں جمع نہیں ہو سکتے. اس میں سب سے پہلے ہے نقیض. نقیض کہتے ہیں ایک شے کا وجود اور اسی کا عدم. نقیض کیسے کہتے ہیں؟ ایک شے کا وجود ہو، کیونکہ تقابل ایک چیز میں تقابل ہوتا ہے یا دو چیزوں میں ہوتا ہے؟ 2 چیزوں میں ہمیشہ ہوتا ہے. یہ 2 مفہوم ہوں گے یا 2 ذوات ہوں گی. تیسری کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. 2 مفہوم ہیں یا 2 قاضی ذوات ہیں. اب یہ تقابل کرتے ہیں مفہوم کی مثالیں. ایک مفہوم ہے وجودی اور دوسرا مفہوم ہے اسی وجود کا عدم. کسی اور شے کا نہیں، اسی وجود کا کیا ہے؟ عدم ہے. اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں. آپ پہلے ایک کے وجود کو بیان کریں، کوئی بھی وجودی چیز، مفہوم آگ، اور عدم اگر آپ لے آئیں کہ عدم برف، یہ تناسب کہلائے گا؟ نہیں، بلکہ اسی وجود کا عدم لائے گا. وہ کیا ہے؟ عدم آگ یا غیر آگ یا لا آگ. لا لگا دیں، نفی کر دیں نا، اسی کی نفی کر دیں. ان دو کا آپ تقابل کریں. ان دو کا تقابل کریں. آپ کہیں گے یہ دونوں کسی بھی صورت میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. لا یجتمعان. آگ اور عدم آگ دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ لا یجتمعان. نمبر 2، لا یجتمعان. نہ آگ ہو نہ عدم آگ ہو، تیسری چیز ہو سکتا ہے؟ نہیں. جتنا سوچیں گے کہیں گے نہیں. اب یہ ہر ایک بندہ نہ خود ہی جا کے سوچے گا نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر سوچے گا نہیں تو کبھی نہیں. کوشش کرے گا تیسرا لے آؤں، جب نہیں لا پائے گا پھر اعتراض کرے گا. ہاں لا یجتمعان. تضاد کیا ہے؟ تضاد میں اولاً اس میں بھی تقابل ہے، دونوں وجودی ہوتے ہیں. مثلا سفید اور کالا دونوں کیا ہیں؟ وجودی. نمبر 2، پہلا بھی موجود ہے اور دوسرا بھی موجود ہے، دوسرا عدم نہیں ہے. یہ پہلا ہی ہو گیا نقطہ. نمبر 2 کہ دونوں ایک ساتھ جمع کبھی نہیں ہو سکتے. ایک ہی جہت سے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اگر ملا دیا جائے نا کالا سفید تو جہات الگ الگ ہے یا نہیں؟ جہت الگ الگ ہوگی نا، ایک ہی جہت سے جمع نہیں ہو سکتے. نمبر 3، یہ ہو سکتا نہ کالا اور نہ سفید. مثلا لال سبز، تو سبز نہ کالا نہ سفید. اس کا مطلب ہے لا یجتمعان ولکن یرتفعان، دونوں مرتفع ہو جاتے ہیں. ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے مفہوم وجود اور مفہوم عدم، یہ تناقض ہے ان دونوں کے درمیان یا تضاد ہے؟
وجود، مفہوم وجود اور مفہوم عدم. مفہوم عدم کیا ہے؟ مفہوم عدم ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ عدم کبھی نہیں ہوتا. مفہوم عدم موجود یا اللہ؟ مفہوم عدم تو پاس ہے آپ کے یا نہیں؟ مفہوم عدم ہے، بذات خود عدم ہوتا ہے. عدم کوئی شے نہیں ہے نا. عدم کسے کہتے ہیں؟ نہ ہونا. یہ نہ ہونے کا مفہوم سمجھ آیا؟ نہ ہونا پتہ تو لگ رہا ہے نا، خود کہہ رہے نہ ہونا. ایک مفہوم ہے نہ ہونا یا نہیں؟ ایک معنی ہے نہ ہونا، ایک معنی ہے. یہ نہ ہونا، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفہوم کے اعتبار سے میرے پاس ہے، لیکن عدم کوئی حقیقت رکھتا ہے، کوئی وجود رکھتا ہے. اگر عدم کا مفہوم میں اور مفہوم وجود میں، یہ دونوں مفہوم آپس میں کیا ہیں؟ تضاد ہیں دونوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ وجود ہو نہ عدم ہو، تیسرا کیا ہوگا پھر؟ تو کیا ہے؟ بس متناقض ہیں یہ دونوں. یہ دونوں کیا ہوئے؟ متناقض ہوئے. مفہوم وجود، مفہوم عدم آپس میں کیا ہیں؟ متناقض. مفہوم عدم اپنے طور پہ بے عنوان مفہوم موجود ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ یہ آئے گی کہ آگے ہم اس میں پڑھیں گے وہی کہ مقولات اولیہ ہیں، ثانویہ. ثانویہ میں کیا ہیں؟ منطقیہ ہیں اور فلسفیہ ہیں. ذکر کریں مقولات اولیہ، ثانویہ اور ثانویہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں؟ منطقیہ و فلسفیہ میں. وہاں جا کے یہ آپ کے سامنے صحیح کیٹیگرائز ہو جائے گا اور صحیح پتہ لگے گا کہ کس مفہوم کا حق کہاں پہ بنتا ہے. مثلا مفہوم وجود اور مفہوم عدم یہ مفاہیم اولیہ ہیں یا ثانویہ ہیں؟ ثانویہ ہیں. ثانویہ میں منطقیہ ہیں یا فلسفیہ ہیں؟ کون سے ہیں؟ منطقیہ نہیں ہے، فلسفیہ ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اسے آگے دیکھیں. بہرحال ابھی آپ غور کریں. عدم، مفہوم عدم کس چیز کا نام ہے؟ وجود کا نہ ہونا. یہ دونوں آپس میں مناقض ہیں یا نہیں؟ تناقض کی نسبت ہے یا تضاد کی؟ مقابل تو ہو گئے نا ایک دوسرے کے. تناقض ہے یا تضاد ہے؟ تناقض ہے. اگر تناقض یہ اجتماعان ہو سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں. یرتفع ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ہو سکتے ہیں مرتفع؟ نہیں ہو. الحمدللہ مرتفع نہیں ہو سکتے. اب آ جائیں اگلا مرحلہ. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے، تو وجود کا پہلے میں، کیونکہ مشترک لفظی کا کیا مطلب ہے؟ وجود کے معنی کیا ہے؟ متعدد ہیں. پہلا معنی لے لیا وجود بے معنی وجود. دوسرا معنی کیا ہوگا؟ اسی میں ہے یا اس کے الگ ہے؟ الٹ ہے، یعنی اس کے مخالف ہے. تبھی تعدد ہوگا نا، ورنہ تعدد نہیں ہے. اس کے مخالف ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور وجود کا مخالف کیا ہے؟ عدم. کیا وجود عدم کے اوپر منطبق ہوتا ہے؟ جمع نہیں ہو سکتا. پھر سبھی ہمیں یہ پتہ لگا کہ مشترک لفظی ہونا محال ہے، ممکن نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور چیز بیان کرتے ہیں کہ عدم، یہاں پہ مراد عدم مطلق ہے یا عدم نسبی ہے؟ عدم مطلق ہے یا عدم نسبی ہے؟ انشاءاللہ اس کو کل ملاحظہ کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.